بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں اللہ رب العالمین کی توفیق خاص سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو موضوع ہے، یعنی جو اشتہار میں ہم نے لکھا ہے، وہ یہ کہ دینی مدارس کے طلباء کی ہمت بڑھانے والا اور امید افزا درس، امام نووی رحمہ اللہ کا دور طالب علمی۔ یعنی ہم جو بحیثیت طالب علم، جو ہماری پڑھائی کا دور ہے، اس سلسلے میں ہم کو کس نہج پر تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کس درجے کی محنت ہونی چاہیے، اخلاص کیسا ہونا چاہیے، کتابوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اساتذہ کا اور دیگر بڑوں کا احترام کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کھانے پینے کی یا موسمی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے گھر بار کی، والدین کی، دوست و احباب سے مخالطت اور اختلاط، جو پھر تعلق جو ہوتا ہے، اس سلسلے میں ایک طالب علم کا کیا نہج ہونا چاہیے، یہ باتیں مجھے آپ کو جو ہے بتانی ہیں۔ اس سلسلے میں یعنی آپ کسی بھی عظیم المرتبت عالم دین کی زندگی کو لے لیجئے، آپ کو اس طرح کی باتیں مل جائیں گی۔ ہم نے بالذات امام نووی رحمہ اللہ کا جو یعنی دور طالب علم بیان کرنے کا جو مقصد ہمارے پیش نظر رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ امام نووی رحمہ اللہ عالم اسلام کے بڑے علماء میں سے ہیں، جن کو علماء، طلباء اور پھر عامت الناس سب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی جو کتابیں ہیں، آپ کی جو تالیفات ہیں، آپ کی جو دینی خدمت ہیں، اسے ہر طبقے میں اللہ رب العالمین نے یعنی رکھا ہے۔ ہر طبقے کے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ طبقے سے مراد چاہے وہ عامت الناس ہوں، چاہے وہ کچھ بھی علم سے شغف رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، اور اہل علم بھی برابر جو ہے آپ سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے امام نووی رحمہ اللہ کی زندگی کو ہم نے انتخاب کیا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ یعنی آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی، اور پھر جو مدارس سے جڑے طلباء ہیں، وہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتابوں کو روزانہ پڑھتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی مناسبت سے، یعنی براہ راست یا استاد کے واسطے سے، جو امام مسلم رحمہ اللہ کے اقوال، امام مسلم رحمہ اللہ کی جو ہے مطلب شروحہ، کوئی شرح فقہی مسئلہ، کسی بھی نقطہ نظر سے وہ امام نووی رحمہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی امام نووی رحمہ اللہ کا جو ہے میں نے انتخاب کیا ہے۔ یہ کچھ ظاہری مناسبتیں ہیں، ایسا کوئی بہت گہرا ربط نہیں کہ جو امام نووی ہی کا انتخاب کیوں، کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے بالذات آج کے اس درس میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا ہے نہایت اختصار سے، کہ امام نووی رحمہ اللہ کا دور طالب علمی کیسے رہا ہے، تاکہ فی الحال ہماری جو تعلیمی ایام ہیں، ہمارے جو پڑھنے کی جو دن ہیں، اس میں ایک عظیم عالم دین کا جو ہے مطلب نمونہ ہمارے سامنے ہو۔ اتنا ہی مجھے بیان کرنا ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم جو ہے سیدھے اس موضوع پر جو ہے مطلب جائے اور اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں، اور امام نووی رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق کچھ بھی مطلب روشنی نہ ڈالیں، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یقیناً جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے احوال وہ مجھے بیان کرنے نہیں ہیں، محض ایک تعارف کہ جس کا دور طالب علم میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کا ایک تعارف وہ مجھے آپ کو بیان کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یعنی جن کتابوں سے میں مستفید ہوا ہوں امام نووی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات کے لیے، ایک تو امام نووی رحمہ اللہ کے یعنی تلمیذ رشید، آپ کے جو ہے شاگرد اور آپ کے خاص تلمیذ بھی وہ ہیں یعنی علاء الدین ابن العطار رحمہ اللہ، 724 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے۔ آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ پر بھی کئی اصحاب علم نے لکھا ہے۔ آپ کی کتاب ہے تحفۃ الطالبین فی ترجمۃ الامام محی الدین۔ امام نووی رحمہ اللہ کی وہ تلمیذ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق کئی جو ہے مطلب گوشے انہوں نے بیان کی ہیں، اور نہایت اختصار سے بیان کی ہیں، اور بہت اہم باتیں آپ نے لکھی ہیں۔ یہ اولین کتاب ہے جو امام نووی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات پر لکھی گئی ہے۔
امام نووی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات پر بات کی جتنے بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے پیش نظر یہ جو کتاب ہے جس کا میں نے جو ہے PDF تھا، اس کی تصویر، یہ جو کتاب دیکھ سکتے ہیں آپ، جو ہمارے مشاہدین ہیں وہ اس کتاب سے عربی زبان آتی ہو تو وہ ضرور مستفید ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کتاب ہے تحفۃ الطالبین فی ترجمۃ الامام محی الدین، یعنی محی الدین امام نووی رحمہ اللہ، ان کے ترجمہ حیات پر حافظ سخاوی نے لکھا۔ حافظ سخاوی کی کتاب ہے المنہل العذب الروی فی ترجمۃ الامام النووی، اور حافظ سیوطی نے بھی لکھا اور اس کا نام ہے المنہاج السوی فی ترجمۃ الامام النووی۔ جہاں تک مسئلہ امام حافظ سیوطی کی ہے، اس کتاب سے تو میں نے پڑھا نہیں ہے، حافظ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب سے متعلق میں نے کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور کل دار و مدار میرا اسی پر رہا ہے۔ اور پھر یہ جو کتاب ہے تاریخ الاسلام حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی، اس میں امام نووی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات آپ نے لکھا ہے وہ تقریباً اسی کتاب سے ہو بہو ماخوذ ہے۔ کچھ امام نووی رحمہ اللہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے تفسیریں ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں الفاظ بدل کر کے ہیں، ترتیب میں آگے پیچھے ہے، لیکن تقریباً وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور یہ امام نووی رحمہ اللہ جو ہے کہ جو شاگرد ہیں علاء الدین ابن العطار، ان کے شاگرد ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ۔ بہرحال یہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے میں نے اس کتاب سے یہ ترجمہ حیات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام نووی رحمہ اللہ علمی دنیا میں امام نووی سے معروف ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا جو نام ہے یحییٰ ابن الشرف، یحییٰ ابن الشرف آپ کا نام ہے۔ آپ کے دادا کا نام مری ہے، یا بعض جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے میرا ایسے لکھا ہے، اور ان کے والد کا نام حسن، ان کے والد کا نام حسین، ان کے والد کا نام محمد، اور ان کے والد کا نام جمعہ، اور ان کے والد کا نام ہے حزام۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات ہے، جو تقریباً نسب نامہ ہے جو تقریباً مؤلفین نے ذکر کی ہیں، جنہوں نے بھی ان پر لکھا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ابو زکریہ کنیت لگی ہوئی رہتی ہے، زکریہ آپ کے اولاد میں سے کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو ہے مطلب امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق بعض اہل علم نے صراحت سے لکھا کہ آپ نے بھی شادی نہیں کی۔ امام نووی رحمہ اللہ کے اولاد میں جو ہے جب شادی ہی نہیں کی تو آپ کے اولاد نہیں ہیں، لیکن آپ کی کنیت ابو زکریہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ الحزامی لگا ہوا رہتا ہے نسبت، وہ دراصل امام نووی رحمہ اللہ کے جو ہم نے جو آپ کے سامنے نسب نامہ پیش کیا ہے، اس میں جو جمعہ ان کے جو والد ہیں حزام، انہی کی طرف نسبت ہے، عرب ہیں وہ، جو ہے مطلب دمشق کے جو اوپری حصہ ہے وہاں پر آ کر کے انہوں نے نوا نامی علاقے میں جو ہے مطلب سکونت اختیار کی، پھر وہیں پر آپ کی اولاد پلی بڑی، خاندان بڑھا، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت دی اس میں، تو اسی اعتبار سے الحزامی یعنی ان کی جو ہے دادا امجد کی طرف نسبت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی طرف یہ جو نسبت ہے الحزامی، کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ جو ہے وہ حکیم ابن حزام جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی طرف نسبت ہے کہ حزامی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے خود اس کی تخطی کر دی، کہا کہ یہ غلط ہے، کہ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ حزام آپ کے دادا امجد ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ النووی ہیں، اس لیے کہ آپ نوا کے ہیں، دمشقی ہیں، اس لیے کہ دمشق کے جو اعمال میں وہ آتا ہے، قرب و جوار میں آتا ہے نوا، وہیں کے امام نووی رحمہ اللہ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ مسلکاً جو ہے شافعی تھے، تو آپ کے نام کے ساتھ شافعی لکھا ہوا رہتا ہے۔ بہرحال یہ امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق نسب نامہ رہا۔ امام نووی رحمہ اللہ محی الدین لقب سے بہرحال معروف ہیں، اور آپ کے اپنی زندگی ہی سے میں نے جب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جب سیرت میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اسی وقت کیونکہ میں یہ جو نقطہ میں نے بیان کیا تھا یہ مجھے ابھی تک کسی کتاب سے ملا نہیں ہے، مطلب کسی عالم کا نص میرے پاس نہیں ہے، میں نے ایک تجزیہ کیا تھا، وہ میرا اپنا ذاتی تھا معاملہ، وہ یہ کہ جو ہے یعنی تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری اور بالخصوص 6ویں صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری میں بھی، لیکن 6ویں صدی ہجری میں مطلب یہ چیز غالب رہی ہے، وہاں سے لے کر کے تقریباً 11ویں صدی ہجری تک آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان بچے ہیں، بالخصوص مشرق وسطیٰ میں جس گھر میں بھی مسلم گھر میں بچے کی ولادت ہوتی، اس بچے کا نام کچھ بھی رکھتے، محمد، احمد، اسماعیل، اسحاق، کوئی بھی نام رکھتے، لیکن ان کے اس بچے کے لیے ایک تفاعلاً ایک لقب بھی دیتے، محی الدین، نور الدین، تقی الدین، شہاب الدین، کمال الدین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک طرح کا جو ہے مطلب ایک پیچیدگی ہوتی ہے جس کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو آپ کا جو لقب تھا محی الدین تھا، لیکن امام نووی رحمہ اللہ کو جب شعور آیا، جب آپ کی عمر بڑھی،
تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کو محی الدین بلاتے ہیں تو آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کے تلامذہ اور آپ کے ترجمہ حیات پر جن اصحاب علم نے قلم اٹھایا ان سبوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو ہے آپ اس کو کبھی نہیں پسند کیا آپ نے کہ لوگ آپ کو محی الدین بلائیں۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک تو فلا تزکوا انفسکم، اپنی نفس کا تزکیہ مت کریں کہ میں دین کو جو ہے مطلب دین کا احیاء کرنے والا ہوں، اس وجہ سے بھی آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اور اس وجہ سے بھی کیا دین مطلب کیا وہ مردہ ہو چکا ہے کہ اب اس کے احیاء کی بات آ رہی ہے کہ اب اسے زندہ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوگا اس کو، اس پہلو سے بھی آپ کو ذرا ایک بے چینی تھی، آپ نے بذات خود کبھی اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک لقب تھا، ہم جو ہے ماضی قریب کی عظیم المرتبت محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، وہ بھی جو ہے بہرحال ناصر الدین کے اس لقب کو جو ہے آپ پسند نہیں فرماتے تھے، محمد آپ نے اپنے لیے نام کا انتخاب کیا۔ خیر، امام نووی رحمہ اللہ عالم اسلام کی عظیم شخصیات میں سے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا جو سن ولادت ہے 631 ہجری ہے، 630 پر 1 ہجری، اور تقریباً یعنی آپ 10 سال کی عمر کے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ جو 640 ہجری کی بات ہے۔ آپ کے والد محترم آپ کو اپنے ساتھ دکان لے کے جاتے، ان کی ایک دکان تھی اور دکان میں وہ بیٹھتے تھے، اور امام نووی رحمہ اللہ دکان میں بیٹھتے تھے، بیع و شراء سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے قرآن مجید کو پڑھنا، حفظ کرنا، اسی میں جو ہے وہی آپ کا مشغلہ تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ تقریباً 18 سال کی کچھ عمر کے تھے تو ان کے والد محترم جو ہے ان کو دمشق لے کر کے گئے، اور دمشق لے کر کے گئے اور پھر وہاں کے علماء سے آپ نے پڑھا۔ تو تقریباً 18 سال کا جو معاملہ نوا میں گزرا ہے وہ کس اعتبار سے گزرا ہے وہ بھی مجھے آپ کو بتانی ہے، لیکن اس سے متعلق زیادہ خبریں نہیں ملتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ملتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن 18 سال کی عمر میں جب آپ گئے دمشق کو، وہاں آپ نے تعلیم کا آغاز کیا، کچھ اصحاب علم سے آپ نے پڑھا، پھر ہر موضوع سے متعلق اس کے متخصصین سے آپ نے علم حاصل کیا، اور جو ہے پوری دل جمعی سے آپ رہے۔ وہاں پر ایک مدرسہ تھا، المدرسہ الرواحیہ، جو ذکی الدین ابن رواحہ نامی ایک صاحب، انہوں نے اس کو جو ہے اس کی تاسیس کی تھی 600 ہجری کو، تو اس مدرسے میں آپ رہے اور ایک عرصہ آپ نے نکالا اس میں، 28 سال تقریباً چھوٹے سے گھر میں آپ نے جو ہے سکونت اختیار کی، وہیں پڑھے، وہیں پڑھائے، وہیں لکھا سب کچھ آپ نے۔ کچھ اصحاب علم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے گھر آتے اور بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی کتابیں آپ لے کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی آپ کے کمرے میں آ کر کے بیٹھ نہیں سکتا تھا امام نووی رحمہ اللہ کے۔ تو یہ صورتحال تھی امام نووی رحمہ اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ جو ہے اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ان کے والد کے ساتھ آپ نے حج بھی کیا ہے آپ نے، اور 1 سے 2 مرتبہ آپ نے کیا، حجۃ الاسلام وہ بھی ہوا ہے، ایک اور مرتبہ بھی آپ نے حج کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ جب حج سے واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کو نور سے منور کر دیا تھا، ایک جذبہ تھا اور جو ہے سنجیدگی غالب تھی، اور آپ نے پورے انہماک سے جو ہے شرعی علم کے لیے جو ہے اپنے آپ کو باذن اللہ تعالیٰ آپ نے وقف کر دیا۔ امام نووی رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں، اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے جسے آپ کے تلمیذ نے اس میں جو ہے مطلب ایک طرح سے مرتب پیش کیا ہے کہ آپ نے فقہ کن سے پڑھا، آپ نے حدیث کن سے پڑھا، آپ نے جو ہے مطلب یعنی عربی زبان کس سے پڑھی آپ نے، اور پھر دیگر جو علوم شرعیہ ہیں آپ نے کس سے پڑھا، اس سب کو جو ہے آپ کے مطلب ایک لمبی فہرست ہے اساتذہ کی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا موضوع امام نووی رحمہ اللہ کی سیرت بیان کرنی نہیں ہے، امام نووی رحمہ اللہ کے طلبہ بھی بہت ہی بڑی تعداد میں اصحاب علم نے آپ سے مستفید ہوئے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتابوں کی اگر بات کرتے ہیں، تصنیفات کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ خود کثرت سے ہیں، بہت ساری کتابیں مطبوع ہیں، کچھ کتابیں سرے سے ابھی تک آپ کی جو ہے طبع نہیں ہوئی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی جو کتابیں جو عالم اسلام میں جو ہے مطلب سب سے زیادہ شہرت پائیں، سب سے زیادہ جو مستفید یعنی ہوتے ہیں اہل علم جس کتاب سے، وہ ہے صحیح مسلم کی شرح المنہاج، اور اس کو جو ہے تقریباً جن اصحاب علم نے لکھا اس کو اولیت دی اس کو، اور سبھی اصحاب علم نے اس کو بے حد جو ہے مفید کتاب بتائے ہیں۔ یقیناً جو ہے اہل علم کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک طالب علم پڑھتا ہے تو یقیناً اس سے مستفید ہوتا ہے، مالا مال ہوتا ہے۔ تو ایک تو المنہاج ہے، المنہاج شرح صحیح مسلم الحجاج، جو صحیح مسلم پر شرح لکھی ہے آپ نے، اور جو ہے تہذیب الاسماء واللغات آپ کی کتاب ہے، ریاض الصالحین آپ کی کتاب ہے، اور جو ہے فقہ شافعی کی جو مشہور کتاب ہے المہذب، اس پر آپ نے شرح لکھی، المجموع جو ہے، اور اس طرح کی امام نووی رحمہ اللہ کی جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں، فتاوی آپ کی کثرت سے ہیں۔
امام نووی رحمہ اللہ جو ہے یعنی ایک اچھے مدرس اور ایک یعنی دینی کاموں میں کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے والے، اور جو ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اپنے علاقے کے جو سربراہ ہوتے تھے مسلمانوں کے، عمراء ہوتے تھے، حکمران ہوتے تھے، ان کو جا کر کے کچھ باتیں کرنا، ان سے جو ہے مطلب نصیحت کرنا، یا جو ہے مطلب ضرورت پڑنے پر ان سے متعلق جو قلم اٹھانا اور ان کو قلم جو ہے مطلب ناصحانہ انداز میں کچھ کلمات ان کو لکھ کر کے بھیجنا، ایک مجاہدانہ زندگی امام نووی رحمہ اللہ کی رہی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ سے میں متعلق جو ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سے متعلق باتیں اتنی زیادہ ہیں جو فی الحال ذہن میں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس کے لیے ایک صبر چاہیے، مطلب کہ کیونکہ ہم ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے امام نووی رحمہ اللہ، بھلے ہی عمر آپ کی بہت زیادہ نہیں تھی، 45 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق جو ہے یعنی میں آخر میں ایک بات بتا کر کے اصل موضوع کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کا دور طالب علم میں کیا رہا ہے، کیونکہ بالذات مجھے وہی نکتہ بتانا ہے، اسی سے متعلق میرا زیادہ وقت لگے گا، ورنہ دیگر باتوں پر میں جو جاؤں گا تو جو ہے جزیات سے ہم ہٹ جائیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی شخصیت کا تعارف، یعنی آپ کی علمی عملی زندگی کیسے رہی ہے، میں تین حوالے آپ کو دیتا ہوں، 3 عبارتیں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد اصل موضوع میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جو ہے خود امام نووی رحمہ اللہ کے تلمیذ ابن العطار رحمہ اللہ، جنہوں نے امام نووی رحمہ اللہ پر سب سے پہلے قلم اٹھایا، ان کے حوالے سے میں کچھ عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کا کچھ مفہوم بتا دیتا ہوں، لفظی ترجمہ تو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا امام ذہبی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے آپ کا ترجمہ حیات تو لکھا ہے، لیکن آغاز میں امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق جو آپ نے جن القاب سے آپ نے جو ہے آپ کا نام لیا ہے، جس عزت اور احترام سے آپ کا نام لیا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اور ایک تیسرا حوالہ آپ کو حیرانی ہوگی آپ کو کہ میں کس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ جو ہے میں کسی مطلب 8ویں صدی ہجری 9ویں صدی ہجری کے عالم کا حوالہ نہیں دوں گا، ایک تیسرے عالم دین کا قول بھی سناؤں گا، وہ شیخ مشہور حسن حافظہ اللہ۔ انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق جو لکھا ہے، انہوں نے یعنی وہ باحیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان سے مزید دین کی خدمت لے۔ عالم اسلام کی جو ایک جو عامت الناس ان کو نہیں جانتے ہیں، عام طلبہ بھی پتہ نہیں کتنا واقف ہیں ان سے، لیکن عالم اسلام کی جو ایک عظیم محسن شخصیت ہے، تو انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ سے وہ بے حد متاثر۔ تو امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے جو لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اصل موضوع پر گفتگو کروں گا، اور وہ بھی جو ہے نکات کی شکل میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو کتاب ہے یعنی تحفۃ الطالبین فی ترجمۃ الامام محی الدین، اس میں آپ نے اپنے استاذ کا جو ترجمہ حیات لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ علاء الدین ابن العطار رحمہ اللہ، وہ امام نووی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات آپ نے لکھا، اور امام نووی رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو لگ بھگ 20 سال کے آس پاس عمر تھی آپ کی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے، حالانکہ امام نووی سے انہوں نے زیادہ نہیں پڑھا دیگر طلبہ کے مقابل، ایک عرصہ پڑھ کر کے گئے تھے، پھر آخری دنوں میں وفات کے وقت میں آپ کے پاس ہی تھی۔ تو دیکھیے انہوں نے کتاب کا جو آغاز کیا ہے، کہتے ہیں کہ اما بعد فلما كان لشيخي وقدوتي الى الله تعالى الامام الرباني ابي زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي امام ذہبی اور حافظ سخاوی نے بھی کہا ہے کہ جو ہے یعنی الف کی مطلب حذف کرتے ہوئے بھی النووی بھی لکھا جا سکتا ہے، اور الف کے مطلب اس بات کے ساتھ بھی کہ النووی بھی، النووی یہ جو ہے زیادہ مطلب اقرب الی الصحہ ہے۔ بہرحال النووی تغمدہ اللہ برحمتہ واسکنہ جنات النعیم وجمع بینی وبینہ فی دار کرامتہ انہ جواد کریم علی، یعنی مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہے فلما کان لی شیخی علی من الحقوق المتکاثرہ، یعنی امام نووی رحمہ اللہ کا بحیثیت استاذ معلم مجھ پر اتنے حقوق ہیں ما لا اطیق احصاءها، سبحان اللہ، جس کی میں شمار ہی نہیں کر سکتا ہوں امام نووی رحمہ اللہ کے جو احسانات مجھ پر ہیں۔ بعثنی ذلك على ان اجمع كتابا في بعض مناقبه ومآثره وكيفية اشتغاله وما كان عليه من الصبر على خشونة العيش وضيق الحال مع القدرة على التنعم والسعة في جميع الأحوال على عادة أئمة الحديث في ذلك ليكون سببا للترحم عليه والدعاء له وفقنا الله لما وفقه ورزقنا ما رزقه۔ کہتے ہیں کہ جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کے جو حقوق مجھ پر عائد ہیں، جو احسانات مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو پڑھایا مجھے آپ نے، جو تربیت کیا آپ نے میری، جو اللہ سے مجھے جوڑا آپ نے، اس اعتبار سے امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق کہ میں آپ کی زندگی پر کتاب لکھوں، آپ کے فضائل پر، مناقب پر، اور آپ کی جو تالیفات ہیں، جو علمی آپ کی خدمت رہی ہے، اور کیسے آپ اپنے وقت کو جو ہے مطلب تقسیم کر کے جو ہے دین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پھر کس طرح سے آپ نے
کفایت شعاری کو آپ نے اپنایا، اور جو ہے بہت کچھ آپ کے لیے ماحول بنا ہوا تھا کہ جو ہے آپ اپنا جیب بھریں، خوب کھائیں پئیں، وسعت لائیں زندگی میں، لیکن آپ نے دنیا سے جو ہے مطلب کنارہ کشی اختیار کی، آپ مکمل عکوف کی اپنے کتابوں پر، مکمل کتابوں سے متعلق آپ کا معاملہ رہا، اور یہ آپ کا امام نووی کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، کہا علی عادت ائمۃ الحدیث فی ذلک، یہ سبھی محدثین کا معاملہ ہے یہ۔ تو یہ بات آپ نے لکھی ہے۔ آگے بھی دیکھیے آپ نے امام نووی رحمہ اللہ سے جو متعلق لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی یہاں سے جب امام نووی رحمہ اللہ کا آپ نے نام لیا، یعنی اسمہ و نسبہ، پہلی فصل، اس میں امام نووی رحمہ اللہ کا نام ذکر کرنے کے بعد کہا ذو التصانیف المفیدہ والمؤلفات الحمیدہ، اوحد دہرہ وفرید عصرہ، الصوام القوام الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، صاحب الاخلاق الرضیہ والمحاسن السنیہ، العالم الربانی، المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات الطافحة والمكرمات الواضحة، والمؤثر بنفسه وماله للمسلمين، سبحان الله، والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين، وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى، حشرنا الله في زمرته وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع من اصطفاه من خليقته اہل الصفاء والوفاء والود العاملین بکتاب اللہ تعالی وسنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشریعتہم۔ اس میں جو تعریفی کلمات ہیں، جو آپ کا تعارف ہے ایک طرح سے، جو آپ کے تعلق سے آپ کے جو جذبات ہیں، اسے ہم جو ہے مطلب ترجمہ کر کے ڈھال نہیں سکتے ہیں۔ یہ جو ہے مطلب طلبہ کے لیے کہ درس ہے تو وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، ترجمہ کر کے اسے ہم ہلکا نہیں کر سکتے ہیں۔ جسے ترجمہ کی شدید ضرورت ہے وہ جو ہے مطلب جو ہے جس طالب علم کے سے جڑے ہوئے ہوں ان سے وہ معلوم کر لے سکتے ہیں، ہم اس میں مزید تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ یہ ایک رہا آپ کے پاس سامنے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ جو تاریخ الاسلام ہے ہمارے پاس 36 جلدوں میں، شیخ دکتر بشار عواد حافظہ اللہ ان کی تحقیق سے چھپی ہوئی ہے۔ امام نووی نے جو نام ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے جو نام لیا ہے، آپ کا جو نام لکھا ہے، دیکھیے یحییٰ ابن شرف، صفحہ نمبر 324، صفحہ نمبر 324، اور اس کا جلد نمبر کیا ہے؟ 29، بعد میں آپ لوگ یہاں سے لکھ لیجئے۔ یحییٰ ابن شرف ابن میرا آپ نے نام لکھا ہے، جبکہ اکثر مترجمین نے مرہ لکھا ہے، نہیں مری لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ یحییٰ ابن شرف ابن میرا ابن حسن ابن حسین، اب یہاں سے دیکھیے مفتی الامہ، مفتی الامہ۔ دیکھیے میں اگر بولوں نا، آپ اگر بولیں نا، ہم جیسے طلبہ اگر بولتے ہیں کہ آپ مفتی الامہ ہیں تو بات کی حد تک بات ہے، لیکن جب ابو عبداللہ ذہبی جیسے عظیم المرتبت عالم دین بولتے ہیں، اس میں کس حد تک اس میں مطلب گہرائی ہوتی ہے۔ دیکھیے یعنی ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے کتنے اصحاب علم کو پڑھا، اور دنیا کی آپ خود چنندہ شخصیات میں سے ہیں۔ آپ جیسے اصحاب علم جب کسی کی مطلب ایسے الفاظ میں تعارف کرواتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو اس شخصیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہا کہ مفتی الامہ شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریہ النووی الحافظ الفقیہ الشافعی الزاہد احد الاعلام، یہ آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ اور پھر درمیان میں جو ہے رہ کر کے بھی کچھ باتیں آپ نے لکھی ہیں۔ میں نے آغاز کی حد تک بات کی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اصل موضوع آپ کے سامنے رکھوں۔ اور آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو کتاب ہے تحفۃ الطالبین فی ترجمۃ الامام محی الدین، یہ کس کی ہے؟ علاء الدین ابن عطار کی ہے، امام ذہبی کے شاگرد ہیں، امام نووی کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ۔ اس کتاب کو جو تحقیق کر کے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں وہ شیخ مشہور حسن حافظہ اللہ ہیں۔ تو بحیثیت ایک محقق کتاب آپ نے جو لکھا ہے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد، کہا کہ شیخ مشہور حسن کی عبارت ہے، کہا کہ فَهَذَا كِتَابٌ مُهِمٌ يُنشَرُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ
वहुवा लिआलिमिन रब्बानियिन व इमामिन मुतफन्निन वज़अ अल्लाहुल क़बूल लिमुअल्लफ़ातिहि व अहसिबु ज़ालिका लिइख़लासिही व इल्मिही व अदबिही व सलीमी क़स्दिही व दिक़्क़ति इबारातिही व बदीअ वस्फ़िही व जौदति सिब्क़िही व हुस्न इख्तियारिही व अमानति नक़लिही व इफ़्फ़ति लिसानिही व तजर्रुदिही लिल हक़्क़ि व अदम तअस्सुबिही। कौन लिख रहे हैं, ये जहन में रखते हुए सुनना, शेख मशहूर हसन लिख रहे हैं। व अदम तअस्सुबिही व सलामति मनहजिही फ़ी दौरानिही मअ दलील व इअताइही ख़वासिही मिनल हाकिमिय्या व शुमूल व सबात वल इस्मा व अन्नहु क़ाबिलुन लिल अमल व तत्बीक़ मअ तहर्री फ़ी सिह्हतिही व इअमाल क़वाइद अहल सनअत फ़ी ज़ालिक। ये जो है शेख मशहूर हसन ने लिखा है। क्या कलिमात हैं, सुभान अल्लाह, क्या गहरा दिरासा आपने इमाम नववी को करके किया है। इमाम नववी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ जैसे कि मैंने कहा कि असल मौजू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बात मैं समझता हूँ कि कहना बेहद ज़रूरी है, जिससे मुझे आपको बयान करना है, वो ये है कि शेख इमाम नववी रहमहुल्लाह की जो वफ़ात हुई है 670 पर 6 को 676 676 हिजरी आपस में वफ़ात है। लेकिन मुझे जो आपको बात बतानी वो ये है कि जो है दारुल हदीस अल अशरफिया, जहाँ बड़े बड़े असहाब इल्म रहे हैं, हाफिज़ इब्न सलाह वगैरह, उसकी तौलियत आपके ज़िम्मे में थी, वहीं पर आपका इंतकाल हुआ। मुझे जो बात बतानी है आखिरी बात के तौर पर वो ये कि इमाम नववी रहमहुल्लाह के बारे में, जैसे कि इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने जब बिल्कुल आखिरी सतर जो आपने लिखा इमाम नववी के बारे में, उस पर मैं एक बात सुना करके अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। देखिए, क्या लिखा है यहाँ पर। इमाम नववी रहमहुल्लाह का तर्जुमा हयात तकरीबन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 सफ़हात पर लिखा है। आम जो मुतदाविल किताब होती है उसके एतबार से आखिर में लिखा है इमाम ज़ाहिबी रहमहुल्लाह ने कि क़ुल्तु वला यहतमिल किताबुना अक्सर मिम्मा ज़करना मिन सीरत हाज़ा सय्यिद रहमतुल्लाहि अलैहि। यानी इनसे मुतालिक इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, जितनी मालूमात मिल चुकी हैं हमने आपके सामने बयान कर दी। लेकिन आखिर में देखो जो बात लिखी है आपने, वकान मज़हबुहु फ़ी सिफ़ात अस्समइय्या, यानी जिनसे मुतालिक किताब और सुन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालिक जो बात कही गई, अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, कहा कि आपका मनहज क्या है, अस्सुकूत व इमरारुहा कमा जाअत, जो आम अहलुस सुन्ना का मौक़िफ़ है। लेकिन व रुब्बमा तअव्वल क़लीलन फ़ी शरह मुस्लिम, ऐसे लिखा है इमाम नववी रहमहुल्लाह ने। और इस पर अहले इल्म की जो मतलब ताक़ुबात हैं। उसके बाद क्या लिखा आपने, वन्नवविय्यु रजुलुन अशअरियुल अक़ीदा, वन्नवविय्यु रजुलुन अशअरियुल अक़ीदा मअरूफ़ुन बिज़ालिक युबद्दिउ मन ख़ालफ़हु व युबालिग़ु फ़ी तग़लीज़ अलैहि। इमाम ज़ाहबी ने लिखा है रहमहुल्लाह। ऐसे में आलम इस्लाम में आम तौर पर तलबा के अंदर एक तरह की बेचैनी रहती है कि जो इमाम नववी रहमहुल्लाह, मतलब वो तो अशरी है ना, तब तलबा से मरद उनको बता रहा हूँ जो अवामी सतह पर हैं, जो उलमा से जुड़े हुए हैं, इमाम नववी का नाम आता है तो कहते हैं कि वो तो अशरी हैं। तो आम अशायरा की तरह तो नहीं है इमाम नववी रहमहुल्लाह, पहली बात, जिसे खुद इमाम ज़हबी ने कह दिया है। रही बात इमाम नववी रहमहुल्लाह माज़ूर हैं, जिस माहौल में पड़े बड़े हैं, जिन उलमा से आपने इक्तिसाब किया है, जिन किताबों को रख करके आपने इस्तिफ़ादा किया है, तकरीबन सब वही हैं। इसके बावजूद भी बहुत हद तक आप सलीमुल अक़ीदा रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो शेख मशहूर हसन की जो किताब है अन्नवविय्यु, क्या है, सलफ़िय्यतुन अम खलफ़िय्या, इसमें तो जो तहक़ीक़ आपने मतलब बताई है, उसमें दिखाई है आपने शेख मशहूर हसन ने, वो हमारे पास रिसाला है, वो ग़ालिबन घर में है मेरे पास, तो वो ज़रूर पढ़िएगा। वो हमारे मौजू से फ़िलहाल खारिज है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने रुजू किया है अपनी वफ़ात से कबल। फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह से भी साबित है कि वो ताइब हुए हैं, लेकिन उनकी तौबा में, उनकी रुजू करने में, इनकी रुजू करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वो खालिस अशरी थे, ढीठ अशरी थे, वो तो मतलब बहुत आगे निकले हुए थे। इमाम नववी का मामला तो ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो जुज़ियात थी, हल्की फुल्की चीज़ें थी, उससे भी आपने रुजू किया है। तो बहरहाल ये मैं अब असल बात मैं आपके सामने रखता हूँ। असल मौजू क्या है कि वो ये है कि जो है दीनी मदारिस के तलबा के लिए इमाम नववी रहमहुल्लाह की जो शख्सियत है, बतौर तालिब इल्म आप कैसे रहे हैं, ये जानना बेहद हमारे लिए ज़रूरी है। इमाम नववी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ जो है आपके तिलमीज़ रशीद ने तकरीबन 20 फसलें जो है कायम की हैं अपनी इस किताब में अलग अलग उन्वानात के तहत। उसमें जो तीसरी फसल है फ़ी मबदई अमरिही व इश्तिगालिही, इमाम नववी रहमहुल्लाह का आगाज़ कैसे रहा है तालीम में,
یہ ایک طالب علم کو ایک نہج اختیار کرنا چاہیے۔ میں اللہ کی توفیق سے جو ہے اللہ کی توفیق مانگتا ہوں، اللہ سے اخلاص مانگتا ہوں، اور جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ جو ہے مجھے اس پر عامل بنائیں، اور آپ لوگوں کو بھی اسی امید سے بتا رہا ہوں، اور یقیناً مجھے حسن ظن ہے کہ آپ لوگ بھی اسی نقطہ نظر سے سنیں گے۔ یہ ایک قصہ، ایک کہانی یا ایک اخبار، کسی کے حق تک ہم خبر دے رہے ہیں، ایک سیرت پیش کر کے بتا رہے ہیں، یہ مقصود ہونا ہی نہیں چاہیے میرا اور آپ کا۔ مقصود یہ ہے کہ جو ہے امام نووی رحمہ اللہ ایک عظیم عالم دین ہے، بحیثیت طالب علم آپ کیسے رہے ہیں اس کو ہم نے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لیے تو ان علماء کی زندگی کو محفوظ کی ہیں، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ان سے متعلق اہل علم کو جو ہے مطلب جو ہے توفیق دی ہے کہ ان پر لکھیں، ان کے احوال قلم بند کریں اور جو ہم تک پہنچائیں۔ تو ہم کو یہ اپنی زندگی میں لانا ہے، اسی نیت سے جو ہم کو پڑھنا پڑھانا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا نا کہ امام نووی رحمہ اللہ 18 سال تک نوا میں تھے، 18 سال تک نوا میں تھے جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اسی سے النووی ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ 18 سال تک وہاں تھے۔ 10 سال کی عمر تھی کہ جو ہے ان کو ان کے والد صاحب نے اپنی دکان لے کے جاتے رہے، وہ دکان میں بیٹھتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، لیکن جو ہے بیع و شراء سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے، خرید و فروخت کے امور سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے آپ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، وہ حفظ کرتے تھے آپ۔ تو اس دوران میں ابھی آپ کی عمر چھوٹی تھی، یعنی امام نووی رحمہ اللہ کی چھوٹی عمر تھی، 10-12 سال کی عمر رہی ہوگی۔ تو اس وقت میں ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے یاسین ابن یوسف المراکشی۔ مراکش کہاں آتا ہے؟ یعنی الجزائر کے بعد مصر کے بعد لیبیا کے بعد الجزائر، مراکش، تو المراکشی۔ تو ایک عالم دین یاسین ابن یوسف المراکشی، یاسین ابن یوسف المراکشی، جب آپ کا انتقال ہوا، وہ تو امام نووی رحمہ اللہ کے تقریباً 20 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا، 10 سال کے بعد انتقال، 10-12 سال کے بعد امام نووی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد، یعنی 680 پر 7، 687، تو تقریباً ایک 10-12 سال کے بعد امام نووی رحمہ اللہ کے 10-12 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ لیکن کیونکہ امام نووی تو مطلب 45 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور ان کا جب انتقال ہوا تو 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، یہ جو صاحب ہے یاسین ابن یوسف المراکشی۔ یہ آئے تھے نوا علاقے سے گزر ہوا آپ کا، وہاں تھے آپ، اور آپ نے دیکھا کہ یعنی امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق کہتے ہیں کہ رأیت الشیخ محی الدین وهو ابن 10 سنین بنوا والصبیان یکرہونہ علی اللعب معهم وهو یہرب منهم ویبکی لإکراہہم ویقرأ القرآن فی تلک الحال فوقع فی قلب محبتہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو بچے کھیل رہے ہیں، اور امام نووی جو چھوٹے 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، اس بچے کو جو ہے دیگر بچے مطلب مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی آگے کھیلیں، مطلب اصرار کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ مطلب کہ اصرار کر رہے ہیں، خوب رغبت دلا رہے ہیں کہ تم بھی آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اور امام نووی رحمہ اللہ دور بھاگ رہے ہیں، مطلب کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ طلبہ جو ہے مطلب آپ کے پیچھے پڑے ہوئے، طلبہ نہیں کہیں گے ان کو، جو دیگر لڑکے ہیں آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ بھی شریک رہو ہمارے ساتھ کھیل میں۔ امام نووی رحمہ اللہ کو جو مطلب رونا آتا ہے کہ بھئی مجھے کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں کھیلنے کے لیے۔ ایسے میں امام نووی رحمہ اللہ اس وقت بھی بچے کھیل رہے ہیں، اور 10 سال کا بچہ ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس بچے کی جو ہے مطلب محبت گھر کر گئی۔ اب یہ جو صاحب ہیں انہوں نے دیکھا کہ امام نووی رحمہ اللہ کو ایک استاذ پڑھا رہے ہیں قرآن، تو امام نووی رحمہ اللہ کے پاس یہ آئے، امام نووی 10 سال کے بچے ہیں، ایک استاذ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو صاحب ہیں یاسین ابن یوسف المراکشی، وہ استاذ کے پاس آتے ہیں امام نووی کے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس بچے سے متعلق میں آپ کو ایک بات کہنے جا رہا ہوں۔ کون ہے اس بچے کے والد؟ کہا کہ وہ ہیں، ان کو بھی بلائے۔ کون ہے ان کے والد صاحب؟ کون ہے ان کے والد صاحب؟ شرف النووی۔ تو ان کے والد صاحب کو بلائے، ان کے والد صاحب کو اور ان کے استاذ کو، دونوں سے وہ صاحب نے کہا، کون؟ یہ عالم دین، یہ جو یاسین ابن یوسف المراکشی ہیں، انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ جو کہ 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، ان کے استاذ سے اور ان کے والد سے کہہ رہے کہ اس بچے کا مطلب خوب خیال رکھنا چاہیے، یہ بچہ بڑا ہو کر کے جو ہے مطلب زمانے بھر کا ایک عظیم عالم دین بننے جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے بہت ساری باتیں کہیں کہ جو ہے اس بچے سے متعلق جو ہے خوب دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بچہ آگے جا کر کے یعنی یرجا ان یکون اعلم اہل زمانہ، اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور قوی امید ہے کہ بچہ آگے جا کر کے جو مطلب اپنے وقت کا ایک بہت بڑا امام بننے والا ہے، ایک عظیم عالم دین بننے والا ہے۔ تو استاذ نے کہا کہ آپ نجومی ہیں کیا؟ آپ نجومی ہیں، ستارہ پرست ہیں، انجم شناس ہیں؟ تو کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے میری زبان سے یہ الفاظ نکال دیے ہیں،
اللہ رب العالمین نے میری زبان سے ایسے الفاظ نکالے ہیں، یہ میرے دل کی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ ایسی ہوتی ہے بصیرت باز اصحاب علم کی۔ انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی، اور واقعتاً امام نووی رحمہ اللہ اتنے عظیم عالم دین بنے۔ بڑی تعداد میں اصحاب علم بات کے اس دور کے بھی جنہوں نے، آپ دیکھیں گے امام نووی پر اتنا لکھا گیا ہے بحیثیت محدث، بحیثیت فقیہ، بحیثیت لغوی، بحیثیت جو ہے مطلب علم الرجال اور جو ہے مطلب دیگر امور سے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق اصحاب علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یاسین ابن یوسف المراکشی کو کتنے اجر سے نوازتے ہوں گے، اللہ اکبر، کتنا اجر عطا کرتے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو، کہ آپ نے ایک استاذ اور ان کے والد کو آپ نے متنبہ کیا، آپ نے چوکنا کیا کہ آپ اس بچے کو ضائع ہونے مت دیں، آپ اس بچے کو دکان کے حوالے نہ کر دیں، آپ اس بچے کو جو ہے مطلب اس کے میدان کے لیے وقف کریں، اس کو اور ماحول بنائیں، اس کا لحاظ کریں، اس کے لیے کریں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ اتنے عظیم عالم دین بنے، اور یاسین ابن یوسف المراکشی بھلے ہی وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، لوگ نہیں جانتے ہیں، واقف نہیں ہیں، اور میری اپنی ذاتی بات کہیں تو جو ہے آپ کا ترجمہ حیات پڑھنے سے پہلے ہم بھی ان سے واقف نہیں تھے، لیکن جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ غیر معروف نہیں ہیں، وہ مجہول نہیں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ وجاء رجل کی طرح ہی ہیں، یہ جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک رجل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے الرجل ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں معروف ہیں، وہ اللہ رب العالمین ان کے حسنات میں اور اضافہ فرمائیں۔ تو یہ جو ہے یعنی اس نقطے کو رکھ کر کے اگر آپ مطلب کتب رجال سے کھنگالیں، آپ کو سینکڑوں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں مثالیں مل جائیں گے آپ کو، جس میں اصحاب علم بچوں پر گہری نگاہ رکھتے تھے، اور جو مطلب ضائع ہونے نہیں دیتے تھے، ذرا سی بھی چمک دیکھ لیتے تھے، چنگاری دیکھ لیتے تو ایک شعلہ بنا دیتے تھے اس کو، جو ہے مطلب وہ واقعاً نکھار لے کر کے آ جاتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے۔ تو یہ جو ایک طرح کی فراست جو ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرح کی بہت بڑی نعمت ہے، جو امام نووی رحمہ اللہ کو آپ نے جو ہے مطلب یعنی ان کے استاذ کو اور جو ہے ان کے یعنی والد کو آپ نے جو اس سلسلے میں ابھارا ہے۔ بہرحال امام نووی رحمہ اللہ کا یہ بالکل آغاز تھا، یہ 10 سال کی عمر کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کے والد نے بھلے ہی اپنے ساتھ اپنے دکان میں رکھا کرتے تھے، لیکن 18 سال کی عمر میں جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید جو ہے مکمل حفظ کر لیا تھا، اور پھر میرے والد نے ان کو جو ہے تقریباً 18-19 سال کی عمر کی تھی، وہاں سے آپ کو دمشق لے کر کے گئے۔ تو اس سلسلے میں شیخ مشہور حسن حافظہ اللہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب وَلَمْ تُسْعِفْنَا كُتُبُ التَّرَاجِمْ عَنْ رَسْمِ صُورَةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ عَنْ حَيَاتِهِ قَبْلَ بُلُوغِ هَذَا السِّنِّ۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کا جو 18 سالہ جو دور رہا ہے، یعنی تقریباً اتنی لمبی عمر، 19 سال کی عمر میں وہ دمشق گئے تھے نا، تو 18 سال کی عمر کے احوال کیا ہیں، کیسے رہے ہیں آپ، تو اس سلسلے میں کہا کہ تاریخ خاموش ہے، اس سے متعلق ہمیں معلومات نہیں ملتی ہیں، نہ ابن العطار نے لکھا ہے رحمہ اللہ، نہ دیگر اصحاب علم نے، بلکہ یہی جو ہے سب کے لیے معاون رہے ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کچھ بات نہیں لکھی ہے۔ لیکن اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ بہرحال کچھ پڑھ رہے تھے، اور ہلکی پھلکی چیزیں وہاں کے مقامی علماء سے، جو نوا کے علماء تھے، ان سے آپ نے جو ہے علم حاصل کرتے رہے۔ کم و بیش یہ بات ہے یعنی 640 پر 9 ہجری، ہمارے جنوب میں جو ہے جب تک 640 پر 9 نہیں بولیں گے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، 640 پر 9 ہجری کی جو بات ہے، اس اعتبار سے جو ہے امام نووی رحمہ اللہ کے جو والد ہیں آپ کو لے کر کے گئے دمشق، اور وہاں ایک مدرسہ تھا، المدرسہ الرواحیہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ ذکی الدین ابن رواحہ وہ اس کے مؤسس ہیں، اس مدرسے میں امام نووی رحمہ اللہ رہے، وہاں پر آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور یعنی ابن الصلاح نے بھی وہاں پر تعلیم حاصل کی ہے، امام نووی رحمہ اللہ وہاں پر رہے، اور تقریباً امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَبَقِيتُ نَحْوَ سَنَتَيْن لَمْ أَضَعْ جَنْبِي إِلَى الْأَرْضِ وَكَانَ قُوتِي فِيهَا جِرَايَةُ الْمَدْرَسَةِ لَا غَيْرِ۔ جِرَايَةُ الْمَدْرَسَہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ مدرسے میں 3 وقت کو جو کھانا ملتا ہے، یا مدرسے میں جو ہے ایک معاوضہ دیتے ہیں اتنا ہی، یا ایک مدرسے میں تو جرایا ایک عمومی معنی میں، یعنی مطلب جو ایک طرح سے کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک فوجی کا جو ہے مطلب یومیہ اتنا، ایک فلاں شخص کا یومیہ اتنا، مدرسے کے طالب علم کو یومیہ اتنا دیا جائے گا کھانے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ جو ہے وَكَانَ قُوتِي فِيهَا جِرَايَةُ الْمَدْرَسَةِ لَا غَيْرِ، مطلب اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، جو مدرسے میں ملتا، جیسے ایک طالب علم کے پاس جیب میں کوئی پیسے ہی نہیں ہیں، اس کو ناشتے میں، دوپہر میں، رات میں مدرسے والے جو دیتے ہیں، جتنا دیتے ہیں وہ اتنا ہی کھا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی بات ہے امام نووی رحمہ اللہ۔ یہ میں نے کیوں بتائی آپ کو یہ بات، یہ کہ محض ایک اخبار کے طور پر نہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے ہم کو حوصلہ ملنا چاہیے کہ امام نووی رحمہ اللہ سے آج دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنے اجر کے آپ باذن اللہ تعالی مستحق ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا تعلیمی دور بحیثیت طالب علم آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرے پاس
کھانے کے لیے وہی چیزیں تھیں جو مدرسہ مجھے فراہم کرتا تھا، ایک وقت کا، 2 وقت کا، 3 وقت کا، یا مجھے جو میسر ہوتا اس پر، مطلب وہی اس وقت میں حاضر تھا، مجھے مل جاتا تو وہ میرے مل جاتا، نہیں تو نہیں، اسی پر میرا معاملہ رہا ہے۔ 2 سال آپ وہاں پر رہے بحیثیت طالب علم اور آپ کا یہی معمول رہا ہے۔ اس سے ایک حوصلہ ملنا چاہیے ایک طالب علم کو۔ جس طرح سے جلد بازی میں آگے کچھ طلبہ جو ہے مطلب تعلیم چھوڑ دیتے ہیں یا جو ہے مطلب بے چین سے رہتے ہیں، بہرحال دیکھیں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک سنجیدگی آنی چاہیے، ایک شعور آنا چاہیے۔ ہم ایک طالب علم ہیں، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو ہمارے لیے اہم کیا ہے، مہمات جو چیزیں ہیں، سب سے اہم کیا چیز ہے وہ ہمارے پاس پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ وقتی چیزیں ہیں، نکل جاتی ہیں، اصل جو چیزیں وہ پائیدار رہتی ہے، وہ ہے تعلیم اور وہ ہے قربانی اللہ کی شریعت کے لیے۔ تو جو امام نووی رحمہ اللہ سے معاملہ ہوا ہے، امام نووی رحمہ اللہ جو ہے یعنی بہت ساری اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے پہلے سال کیا پڑھا، دوسرے سال کیا پڑھا۔ آپ نے کہا کہ جو ہے حفظت کتاب التنبیہ فی نحو 4 اشہر ونصف وحفظت ربع العبادات من المہذب فی باقی السنہ، یعنی آپ نے پہلے سال کچھ کتابیں پڑھیں، دوسرے سال آپ نے کچھ کتابیں پڑھیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ المہذب ملانا بھول گئے۔ یہاں ہے کیا المہذب ہی دے دیجئے، المجموع نہیں چاہیے، جس پر امام نووی کا کام ہے وہ تو گھر میں ہے میرے، ہاں جی وہی دے دیجئے، دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو کتاب ہے المہذب فی الفقہ الشافعی، اس کی تو مکمل شرح لکھی ہے نا امام شافعی نے، امام نووی نے رحمہ اللہ، جو ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 30 جلدوں سے زیادہ ہے، اور وہ بھی جو ہے مکمل نہیں ہے، یعنی مکمل کتاب البیع میں بیع المسرات یا بیع العرایا اتنا ہی کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، اس سے زیادہ نہیں کیے ہیں، لیکن دیکھو سبحان اللہ کتنا تفصیلی کام کیا امام نووی رحمہ اللہ نے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ جو کام کیا ہے، یہ میرے اور آپ کی دل کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ وفات سے کچھ پہلے نہیں لکھا ہے، دور طالب علم سے آغاز کیا امام نووی نے رحمہ اللہ، اللہ اکبر۔ امام نووی رحمہ اللہ تعلیم کا آغاز ہے 19-20 سال 21-22 سال تک کی آس پاس کی عمر ہے، اور استاد سے روزانہ یہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَجَعَلْتُ أَشْرَحُ وَأُصَحِّحُ عَلَى شَيْخِنَا الْإِمَامِ الْعَالِمِ الزَّاهِدِ الْوَرَعِ ذَوِي الْفَضَائِلِ وَالْمَعَارِفِ أَبِي إِبْرَاهِيمِ إسحاق بن احمد بن عثمان المغربی الشافعی وَلَازَمْتُهُمْ، یعنی بالکل جو میں تعلیم کا جو آغاز کیا تھا پڑھ رہا تھا، اور اسی وقت میری تعلیقات تھیں، اسی وقت جو ہے میں اس پر جو ہے اس کی شرح لکھ رہا تھا، اسی وقت اس سے متعلق جو ہے مسائل سے متعلق میں تصحیح کا کام کر رہا تھا، اور اپنے استاد سے جو ہے میں مطلب نظر ثانی کروا رہا تھا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے آپ، اور جس استاد سے آپ نے پڑھا ہے ابو ابراہیم اسحاق بن احمد بن عثمان المغربی، ان سے متعلق آپ نے جو جذبات دکھائیں، آپ کے پہلے استاد ہیں امام نووی رحمہ اللہ کی، ان پہلے استاد ہی آپ کو اتنے قابل ملے ہیں، اتنے لائق ملے ہیں کہ وہیں کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ سب دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کی تقدیر میں لکھ رکھتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب کسی بندے کو اتنی مقدار میں علم دے دیں، کسی کو اتنی مقدار میں، کسی کو بڑی مقدار میں، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، ہم جو کہتے ہیں نا کہ میں تو بہت ذہین تھا، میں تو بہت فتین تھا، میرے لیے یہ تھا وہ تھا، میرے لیے جو وہ استاذ ٹھیک نہیں تھے، لیکن میرے لیے ایسا ہو گیا تھا معاملہ، لاک ڈاؤن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تعلیم صحیح سے نہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا گہرا علم نہیں دینا چاہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موفق نہیں بنائے، اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے محروم رکھے ہیں۔ یہ چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ کار حادثہ ہو گیا اس لیے انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس لیے انتقال ہو گیا، اصل کیا چیز تھی؟ موت تھی اس کی۔ اصل تو یہی ہے نا بھائی، وہ تو ظاہری اسباب ہیں، ہم تو اسی پر نظر رکھتے ہیں کہ ہو گیا تھا ایسے ہوا، وہ کم ہو گئے تھے اس وجہ سے بیمار پڑ گئے، سب کچھ، لیکن مقصود یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آج ان کی موت لکھ رکھی تھی، یہ اصل چیز ہے۔ اس سے توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے، اور پھر جو اسباب پہ رہ جاتی ہے کہ بھئی کیوں کر ہوا، کہاں حادثہ ہوا، کار کتنی تیزی سے آئی، غیر ضروری چیزوں میں ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کی موت ہوئی، اس سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، کتنے غافل انسان ہیں، اندازہ لگائیے آپ۔ بالکل ویسے ہی امام نووی رحمہ اللہ جو ہے، یعنی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سعادت دی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو اولین استاذ جو ملے ہیں وہ لائق فائق ملے ہیں، وہ خود متبحر جو ہے، مطلب علمی اعتبار سے وہ خود جو ہے مطلب ایک بہترین مربی رہے ہیں، ایک اچھے عالم رہے ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ کو المہذب پڑھایا، اور ان سے جو مطلب تصحیح کرواتے ہیں، اور ان کی زیر نگرانی جو ہے شرح شروع کر دیتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ۔ ایک 20 سال کا نوجوان، جہاں ہمارے پاس تصور ہی نہیں ہے کہ 20 سال کے نوجوان میں اتنی سنجیدگی نہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم محروم ہیں، یہ اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اللہ سے خیر مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے خیر مانگیں گے تو اللہ رب العالمین بہترین استاذ دیں گے،
دیکھیے ہم کتنے بہانے بناتے ہیں کہ ہم اصل میں وہ استاذ نکل گئے، وہ استاذ چلے گئے، بدل گئے، یہ ایسے ہو گئے، یہ سب ظاہر اسباب ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس سے ایک بندے کو متنبہ ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اسباب اس کے لیے پیدا کریں، کہ ایسے جو ہے مطلب مسائل نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے کہیں وہ محروم نہ ہو جائے، پھر وہ اسباب ہی کا شکار ہو جائے وہ۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق ایک سعادت ہے۔ اب امام نووی رحمہ اللہ دور طالب علمی میں جو اتنے ذہین فتین تھے اور ایک اچھے استاذ بھی ملے ہیں، کیا استاذ نے آپ کو گوا دیا؟ کیا استاذ نے آپ کو مطلب ضائع کر دیا؟ یا استاذ نے آپ کی پیٹھ تھپکی اور آپ کو شاباشی دی اور آپ کو حوصلہ دیا اور آپ کو جو ہے مطلب امید دلائی اور آپ کو یقین دلایا کہ آپ ایک بڑے عالم بن سکتے ہیں؟ امام نووی کے الفاظ میں سنیے، امام نووی کہتے ہیں فَأُعْجِبَ بِي لِمَا رَآ مِنْ اشْتِغَالِي وَمُلَازِمَتِي۔ امام نووی کہتے ہیں کہ میرے استاذ کو یہ چیز بہت بھا گئی، بہت پسند آئی کہ جو میں کتابوں سے جو اتنا جڑ کے ہوں، یعنی مطلب کس طرح کی چیزوں میں ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی بہت معنی رکھتی ہے یہ چیز کہ استاذ جو ہے مطلب یعنی کتنی ہمت افزائی کرتا ہے اس سلسلے میں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے فَأُعْجِبَ بِي لِمَا رَآ مِنْ اشْتِغَالِي وَمُلَازَمَتِي وَعَدْمِ اخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ۔ لوگوں سے میرا میل جول زیادہ نہیں ہے، میں الگ تھلگ رہتا ہوں، پڑھائی میں پورا زور دیتا ہوں، نہیں، یہ چیز میرے استاذ کو بہت پسند آئی۔ وَأَحَبَّنِي مَحَبَّةً شَدِيدَةً وَجَعَلَنِي أُعِيدُ الدَّرْسَ فِي حَلْقَتِهِ لِأَكْثَرِ الْجَمَاعَةِ۔ امام نووی رحمہ اللہ کے یہ جذبات ہیں اپنے استاذ سے متعلق۔ یقیناً دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ سے متعلق یہ جو کہا ہے، یقیناً آپ کے دل پر کتنا اثر پڑا ہوگا اپنے استاذ کا، جو اپنے استاذ نے آپ کی صحیح رہنمائی کی، آپ کی پیٹھ تھپکی، آپ کو شاباشی دی، آپ کے لیے اچھے بول بولے ہوں گے اور آپ کو سراہا ہوگا، آپ کے لیے مزید وسعت دی ہوگی اپنے حلقہ درس میں وغیرہ وغیرہ۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کا یہ بچپنا تھا، تقریباً 51 ہجری کی بات ہے، یعنی 651 ہجری، جب امام نووی رحمہ اللہ کی عمر لگ بھگ 21 سال کی تھی۔ آپ کے والد کے ساتھ آپ حج کے لے گئے اور جو ہے یعنی مدینے میں تقریباً 15 دن جو ہے مطلب 15 دن کہہ رہا ہوں، 1.5 ماہ آپ جو ہے مدینے میں بھی گزارے۔ اس دوران میں ایسا معاملہ ہوا کہ امام نووی رحمہ اللہ کو جو ہے مطلب تیز بخار آیا، اور اتنا زیادہ کہ آپ جو ہے گھر سے نکلے تھے نوا سے جب نکلے تھے آپ، اور مدینے میں 1.5 ماہ تھے نا، اور نوا سے نکلے تقریباً خود 15 دن ہو گئے وہاں پر، اور جو ہے مکمل مطلب آپ کو بخار رہا اس وقت تک، یوم عرفہ تک۔ عرفات میں جا کر کے مطلب جو وقوف ہوتا ہے تب تک جو ہے مطلب آپ کو بخار تھا، اور کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَأَوَّهْ قَطْ، یعنی التأوہ کہتے ہیں التوجع، یعنی مطلب درد کا اظہار کرنا، مطلب بے چینی بتاتے رہنا۔ آپ نے اس دوران میں جو ہے ایسی کوئی شکایت نہیں کر کے بتائی، ایسا کوئی مطلب اظہار نہیں کیا کہ میں بے چین ہوں ایسے اور ایسے۔ امام نووی رحمہ اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ خیر، آپ نے حج کیا، اللہ کی توفیق سے حج سے واپس آئے تو ان کی تلمیذ کہتے ہیں صب اللہ علیہ العلم صبا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی علم جو ہے بارش کی طرح جو ہے مطلب برسنے لگا آپ پر، اتنی گرہیں کھلنے لگی آپ کی کتابیں بتاتی ہیں۔ وہ ہمارا موضوع نہیں کہ آپ کی سیرت ہم پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی ساری کتابیں آپ کے سامنے رکھیں، یہ تو دور طالب علم بیان کرنا ہے، تو ابھی کتابیں لکھنے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ دیکھیں وَلَمْ يَزَلْ يَشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ وَيَقْتَفِي آثَارَ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ، سبحان اللہ، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ يَشْتَغِلْ بِالْعِلْمِ، مسلسل علم سے آپ کا تعلق رہا۔ وَيَقْتَفِي آثَارَ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَصِيَامِ الدَّهْرِ، وہ صیام الدہر یہ جو ہے بہرحال یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، شاید وہ مقصود نہ رہا ہو۔ وَالزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَعَدْمِ إِضَاعَةِ شَيْءٍ مِّنْ أَوْقَاتِهِ إِلَىٰ أَن تُوفِّيَ، آپ نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا آپ نے، اور اپنے استاذ کی طرح عبادتوں میں سب آپ منہمک رہے، علم سے جڑے رہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کا معاملہ ہے۔ فلما توفی شیخہ المذکور ازداد اشتغالہ بالعلم والعمل، اس ناز کے بعد گویا کہ آپ نے ذمہ داری کو سمجھا کہ اب مجھے جو ہے مزید اس سلسلے میں پڑھنا ہے، مزید اس میں جو ہے وقت لگانا ہے۔ بہرحال یہ امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق یہ آغاز سے جڑی کچھ باتیں تھیں۔ امام نووی رحمہ اللہ دیکھیں کہتے ہیں جو دروس آپ پڑھا کرتے تھے اپنے اساتذہ سے، غور طلب بات ذرا دھیان دیجئے گا۔ ہمارے مدارس میں عام طور پر کتنے حصے ہوتے ہیں دن میں؟ ہمارے جامع میں کتنے ہیں؟ جامع درس العلوم عمر میں ہم لوگوں نے پڑھا وہاں 8 ہوتے ہیں، یہاں کتنے ہیں؟ 9 ہیں نا، 9 ہیں تقریباً۔ امام نووی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ابن العطار رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَذَكَرَ لِلشَّيْخِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ قال، امام نووی کہہ رہے ہیں كنت اقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ، روزانہ میں کتنے درس پڑھتا تھا میں؟ گویا کہ 12 گھنٹیاں، کتنے؟
12 حصے، 12 حصے گویا کہ 12 گھنٹیاں ہماری آج کی اصطلاح میں وہ جو آپ پڑھا کرتے تھے. ظاہر بات ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام نووی رحمہ اللہ کا جو ہر پیریڈ جو مطلب 40 منٹ کا تھا، بہت ممکن اس سے زیادہ رہا ہو، 1 گھنٹے کا رہا ہو، کوئی بعید نہیں. تو کہا کہ کنت اقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا. یہ چیز ہو گئی. اب دیکھو تفصیل اس کی، درسین فی الوسیط ودرسن فی المہذب ودرسن فی الجمع بین الصحیحین ودرسن فی صحیح مسلم ودرسن فی اللمع لابن جنی فی النحو ودرسن فی اصلاح المنطق لابن سکیت فی اللغة ودروسن فی التصریف ودرسن فی اصول الفقہ تارة فی اللمع لابی اسحاق وتارة فی المنتخب لفخر الدین الرازی ودرسن فی اسماء الرجال ودرسن فی اصول الدین. یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اتنے دروس. اب جو اس پر جو تعلیق چڑھائی ہے دور حاضر کے ایک عالم دین جو عبدالغنی الدقر ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الامام النووی، ان کی کتاب ہے، آپ حاصل کر لے سکتے ہو کتاب. آپ نے اس کے صفحہ نمبر 34 میں آپ نے لکھا، جو شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ نے جو ہے وہاں سے نقل کر کے یہاں لکھی ہیں، اور میں بھی یہیں سے پڑھ رہا ہوں، میں بھی اصل کتاب کھول کر کے نہیں دیکھا، میں بھی یہیں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالغنی الدقر انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ کی یہ جو تفصیلات ہیں کہ میں 12 حصے ہوتے تھے اور پھر تفصیل آپ نے بتائی، کہا کیا لکھ رہے ہیں دیکھو، 12 درسا یقرؤها علی المشائخ کل یوم شرحا وتصحیحا. یعنی ہر دن جو ہے مطلب 12 گھنٹیاں آپ پڑھ رہے ہیں. ویعلق ما یتعلق بها من شرح مشکل، سو تعلیقات چڑھا رہے ہیں آپ، وایضاح عبارات وضبط لغات تحتاج کل یوم الی 12 ساعتا علی اقل تقدیر. یعنی کم سے کم گویا کہ 12 گھنٹے لگا دے رہے ہیں آپ. دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. اس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے تو آپ اسی میں لگا دے رہے ہیں. وتحتاج الی مراجعۃ ما یجب ان یراجع. ہو سکتا ہے پھر 12 گھنٹیاں تو آپ نے پڑھی ہیں، مراجعات کرنے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا، جس کا ہمارے پاس مذاکرہ حال ہوتا ہے، اس کے لیے کتنا وقت لگایا ہوگا امام نووی نے. وحفظ ما یجب ان یحفظ، کچھ چیزیں یاد کرنے کی بھی ہوں گی، اس میں کتنا وقت لگایا ہوگا امام نووی رحمہ اللہ نے، وہ بھی ایک زائد وقت لگایا ہوگا آپ نے. اب ذرا جو ہے مطلب اندازہ لگا لیجئے کہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے صرف پڑھنے میں لگائے ہیں، اور جو ہے مطلب مراجعہ میں، حفظ میں، اس میں حفظ یاد کرنے میں، اس میں اور بھی آپ نے وقت لگایا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فمتى ينام ومتى يأكل ومتى يقوم بعبادته ومتى يتهجد في ليله ومعروف أنه سباق إلى الطاعات والعبادات. متى يكون هذا كله وهو محتاج في دراسته ومراجعته إلى 24 ساعة في اليوم والليلة. هذا يبدو إكرام الله إياه وتفضله عليه، وذلك بأن بارك الله له في وقته فمنحه القدرة على أن ينتج في يوم ما ينتج غيره في يومين، وفي سنة ما ينتج غيره في سنتين. وبهذا نفسر هذه الوثبة الهائلة التي جعلت منهم في نحو 10 سنوات عالما في درجة كبار علماء عصرهم ثم جعلت منه إمام عصرهم. كما نفسر هذه الكثرة الهائلة من مؤلفاته المتقنة الرائعة في فترة لا تتجاوز 25 سنة هي كل عمره في العلم تعلما وتعليما وتأليفا. امام نووی رحمہ اللہ نے اگر یعنی جبکہ امام نووی کی عبادتیں بھی بہت مشہور ہیں، آپ کا تہجد، آپ کی دیگر 5 وقتہ نمازوں کی اگر بات کریں، قرآن کی تلاوت کی اگر بات کریں، صبح شام کے ذکر اذکار کے لیے جو بیٹھتے تھے اس کی بات کریں، کھانے پینے کے وقت کی اگر بات کریں، ان کے بحیثیت بشر سونے کی اگر بات کریں، تو پھر ہم نے پڑھا کہ کتنی برکت اللہ نے آپ کو دیا عطا کی ہے. ذرا غور کیجیے آپ، سبحان اللہ العظیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اعزاز بخشا، آپ کو عزت دی، اللہ رب العالمین نے اکرام کیا آپ کے ساتھ، وقت میں برکت دی آپ کے ساتھ. لوگ صرف شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. امام نووی رحمہ اللہ بشر تھے ایک. جب ہم اللہ کے رسول کے لیے کہتے ہیں کہ بشر تھے، تو امام نووی کیا ہیں؟ تو امام نووی رحمہ اللہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے کتنی برکت عطا فرمائی، ذرا غور کیجیے آپ. اسی لیے امام نووی کہتے ہیں وبارک اللہ لی فی وقتی واشتغالی واعاننی علیہ. یہ کہا امام نووی رحمہ اللہ نے، اللہ نے میری زندگی میں برکت دی. یہاں میں ایک بڑی اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا جو مطالعہ ہونا چاہیے، دیکھیں یعنی تخصص جو ہوتا ہے نا، تخصص سے مراد یعنی میں علم حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں یا فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علوم شرعیہ کی بات کر رہا ہوں. ہم جب ہمارے والدین نے ہم کو مدرسے میں ڈالے اور اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اب بڑے ہیں، شعور ہے، تو ہماری توجہ یہاں سے نہیں ہٹنی چاہیے.
اب ہم ایسا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے متعلق ہم وقت کم دیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَخَطَرَ لِي الاشتغال بعلم الطب، میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں علم طب پڑھوں، فاشتریت کتاب القانون، یعنی القانون فی الطب ابن سینا کی، وہ بھی نے کتاب الطب میں نے حاصل کر لی، اور وعزمت علی الاشتغال فیہ، اور میں اسی سے مکمل جڑا رہا۔ اب ہوا یہ کہ فَأَظْلِمُ عَلَيَّ قَلْبِي وَبَقِيتُ أَيَّامًا لَا أَقْدِرُ عَلى الاشتغال بشيء ففكرت في امر، ایسی معلوم ہے کہ میں کچھ پڑھ ہی نہیں رہا، وقت ضائع ہو رہا، میرا برکت ہی نہیں مل رہی مجھے۔ پھر میں نے غور کیا کہ کیا ہو رہا میرے ساتھ، ومن أين دخل علي الداخل، کون سی غیر ضروری چیز میری زندگی میں داخل ہو گئی ہے۔ فألهمني الله تعالی ان سببه اشتغالی بالطب، جو اس سے متعلق جو میں جو ہے، دیکھیں طب پڑھنا کوئی نہیں، لیکن کیا طب بن کر کے امام نووی کی طرح کوئی بنے، تب بات بنے گی نا۔ یہ نہیں کہ جو ہے مطلب کوئی اعتراض کرنے لگے کہ بھئی آپ طب کے خلاف ہیں، نہیں، ٹھیک ہے، امام نووی نے آج کیا دے کے گئے امت کو؟ اگر آپ نے جو ہے طب کو چھوڑ کر کے آپ نہ یہاں کے رہے کہ نہ وہاں کے رہے، تب آپ امام نووی پر نقد کر سکتے ہیں۔ امام نووی عام طالب علم ہیں آپ، یا ہمارے اس دور کے جو عام علماء کی طرح امام نووی رحمہ اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ ہے، تو آپ اسی پہلو سے دیکھیں آپ۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے فبعت فی الحال الکتاب المذکور، اس کتاب کو علی الفور میں نے جو ہے مطلب فروخت کر دیا۔ وَأَخْرَجْتُ مِن بَيْتِي كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ الطِّبِّ فَاسْتَنَارَ قَلْبِي وَرَجَعَ إِلَيَّ حَالِي وَعُدْتُ إِلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ أَوَّلًا، یہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق جو ہے اور بھی بہت سارے باتیں ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ جو ہے مطلب جو دوران طالب علمی آپ جو بیمار رہے ہیں کافی دنوں تک، آپ جیسے ہم عمر جامعہ درس عمر آباد میں پڑھتے تھے، تو آغاز میں بڑی جماعتوں میں تو مجھے بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اکثر طلبہ چھوٹی بات میں شکایت کرتے ہیں، مجھے بھی شکایت تھی کہ جو ہے مطلب طہارت کی بہت بڑی تکلیف ہوتی تھی، جو ہے مطلب وہ کھارے پانی کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، یہ کہنے کی وجہ سے کوئی سن کر کے جو ہے اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے تو وہ محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کافی دنوں تک تڑپتے رہے اس معاملے کو لے کر کے، اللہ رب العالمین نے بعد میں آپ کو شفا عطا فرمائی۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی بات ہے، میں آپ کو امام نووی رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ یہ جیسے ہی پڑھا میرے آنکھوں سے علل فراس آنسو نکل گئے میرے آنکھ سے۔ ایک تو دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے تلمیذ کہتے ہیں وَكَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا ذَكَرَ الصَّالِحِينَ ذَكَرَهُمْ بِتَعْظِيمٍ وَتَوْقِيرٍ وَاحْتِرَامٍ وَصَوَّدَهُمْ وَذَكَرَ مَنَاقِبَهُمْ وَكَرَامَاتِهِمْ، سبحان اللہ۔ یعنی امام نووی رحمہ اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگوں کو بولتے ہیں البانی نے کہا، یہ ابن باز کا موقف ہے۔ پھر کون ہے ابن باز، کیسے نام لیا جاتا ہے ان کا؟ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ایسے ہی کہیں گے، ترزی والی بات نہیں آئے گی، یہ نہیں کہیں گے اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابھی نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، کہتے ہیں یہ تو بخاری نے کہا، احمد بن حنبل نے کہا۔ یعنی کتنی ہمارے پاس مفرد نام لینے کے عادی ہو گئے ہم۔ قدیم کتابوں میں ملیں گے وہ اسلوب ہے، وہ ہم سے 10 گنا زیادہ اہل علم کی توقیر کرتے تھے وہ، لیکن وہ یہی لکھیں گے کہ جو ہے وہ ہذا رجحہ البخاری ہو، وہ ابن تیمیہ وغیرہ کچھ بھی لکھیں گے وہ، تو ایک اسلوب ہے، وہ اس زمانے کے رفتار سے جا کے پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن جو ہے آپ اسے نہیں تول سکتے آپ کہ مفرد نام لیے ہیں، قطعاً یہ بہت بڑا دھوکہ ہو جائے گا یہ۔ لیکن آج جس ہم دور میں جی رہے ہیں، بہت ادب و احترام کی ضرورت ہے علماء کا نام لیتے ہوئے۔ امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق آپ دیکھو، امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا ایک جدول بنا کے رکھا تھا اپنے، وہ کہتے ہیں کہ وذکر علی رحمہ اللہ انہ کان لا یضیع له وقتا فی لیل ولا نہار الا فی وظیفۃ من الاشتغال بالعلم، الا یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں الاستثناء المنقطع، جو مستثنیٰ منہ کی جن سے نہیں ہوتا، وہ ایک خارج چیز ہوتی ہے وہ۔ حتی فی ذہابہ فی الطرق ومجیئہ یشتغل فی تکرار محفوظہ او مطالعۃ، وأنه بقي على التحصيل على هذا الوجه نحو 6 سنين، ثم إنه اشتغل بالتصنيف والإشغال والإفادة والمناصحة للمسلمين۔ آگے آپ سے متعلق بہت سارے باتیں آپ نے لکھی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ بہرحال اپنے وقت سے متعلق بہت ہی سنجیدہ تھے، آپ نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ قد صرف اوقاته كلها في انواع العلم والعمل، فبعضها للتصنيف وبعضها للتعليم وبعضها للصلاة وبعضها للتلاوة وبعضها للامر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ یہ ہے امام نووی رحمہ اللہ۔
دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق، جیسے کہ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی زندگی بیان کرنی ہے ہی نہیں، مجھے امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق دیکھیے کتنی باتیں ہیں ہمارے سامنے۔ آپ بحیثیت طالب علم آپ نے تعلیم کا آغاز کیسے کیا، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا، آپ کا سونا اور اٹھنا جاگنا کیسا تھا، آپ رہتے تھے جہاں پر وہ حالت کیسی تھی، اور امام نووی رحمہ اللہ کا اساتذہ سے تعلق کیسا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ سے جو ہے جب ذرا سی جو ہے ایک طرح کی علمی کاموں سے ذرا سی دوری کیا ہو گئی، اللہ رب العالمین نے کیسے سعادت دی آپ کو کہ آپ متنبہ ہو گئے۔ آپ یہ سب جو ہے مطلب کتنے ایسے لوگ ہیں دھیرے 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 میدان سے انسلاخ نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب توفیق دیتے ہیں تو آدمی متنبہ ہو جاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہا کہ تذکروا فوراً متنبہ ہوتے ہیں وہ۔ تو بہرحال یہ امام نووی رحمہ اللہ کا دور طالب علمی ہے، کیونکہ اتنی ہی معلومات ہمیں اس میدان سے متعلق ملی ہیں جو خود بہت ہیں، مطلب کئی حد تک روشنی ڈالتی ہیں، مطلب کافی حد تک احاطہ ہوا ہے الحمدللہ۔ ہم لوگوں کو چاہیے، ہم طلبہ کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت سے متعلق دیکھیں کہ جو ہے ہمارا جو 24 گھنٹے ہیں، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر و اذکار کے علاوہ ہمارا پڑھنے پڑھانے کا وقت ہمارا کتنا ہے، ہم امت کے لیے باذن اللہ کیا دے کے جا سکتے ہیں، کتنے نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں، کتنے ہم جو ہے مطلب اس میں یہ رہیں، غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر زندگی میں جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، پہننے اوڑھنے کا جو معاملہ ہے، جو فراغ ہے، جو توسع ہے، اس معاملے میں اتنی مطلب زیادہ غرق نہ ہو جائیں دنیا میں، متنبہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا آپ کو کھینچ کے لے کے چلی جا رہی ہے۔ بڑی آفت ہے، بہت بڑی آفت ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اور جو ہے اہل علم سے، علماء سے انتہائی درجے کی محبت ہونی چاہیے، علم کی خوب قدر ہونی چاہیے۔ علم سے جڑے، چاہے وہ ہمارے سے عمر میں بڑے ہوں، چاہے ہمارے سے عمر میں چھوٹے ہوں، ہمارے ہم عمر ہوں، قدیم علماء ہوں، دور حاضر کے علماء ہوں، کتابیں ہوں، ان سے ہمارا خوب لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ اس آدمی کے خیر اور سعادت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امام الائمہ امام نووی رحمہ اللہ فقیہ الامہ جو ہے آپ کی جو زندگی ہم نے پڑھی ہے، بالخصوص ایک آپ کا جو دور طالب علم کا ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس نہج کو اختیار کرنے، اسے اپنی زندگی میں لانے، اور ایک بہترین طالب علم بننے، اور جو ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے اللہ تعالی ہمیں نفع بخش بنائے، اللہ تعالی ہمیں سعادت مند انسان بنائے۔ اور میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ، ہمارے فرزندان، ہمارے معاونین جو خصوصی معاونین ہیں، حافظ ابو عوانہ، سید عبد المتین ابن منیر اور عمرو ابن الیاس، شیخ شعیب محمدی، اللہ تعالی ان سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔